السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات، اور ملاقات کا جو آج مقصد ہے وہ یہ کہ آج ایک ایسی خاتون کو ہم آپ سے متعارف کروائیں گے جنہوں نے خاتون ہوتے ہوئے عام طور پر مشکل ہوتا ہے کہ کوئی خاتون پولیس کو جوائن کرے، لیکن پولیس کو جوائن کرنے کے بعد وہ پھر ٹریفک کے شعبے میں آئے اور ٹریفک کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دے۔ نہ صرف انہوں نے موٹر وے پولیس میں خدمات انجام دی بلکہ پنجاب پولیس میں بھی خدمات انجام دی، اور خاص طور پر ٹریفک پولیس کے شعبے میں۔ اور آج کل خوش قسمتی یہ ہے کہ آج کل وہ پشاور میں ہیں اور ٹریفک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس میں سپرنٹینڈنٹ پولیس کے عہدے پہ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ میری مراد شازیہ شاہد سے ہے۔ بہت شکریہ شازیہ، آج آپ ہماری مہمان بنی، اور خاص طور پہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ایک خاتون جو ہے وہ ٹریفک پولیس میں خدمات انجام دے رہی ہے۔ تو آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹریفک پولیس کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس فورم پہ بلایا، اور لوگوں تک میرا پیغام بھی آپ کی وسادت سے پہنچ جائے گا۔ اور ٹریفک کا جہاں بات ہے ٹریفک پولیس کا، تو نارملی ٹریفک پولیس میں اور ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، اس کا کوئی وہ ہے نہیں، لیکن ٹریفک پولیس میں شاید میں زیادہ خود کو سوٹیبل سمجھتی ہوں، اور یا لوگوں کا پیار بھی مجھے بہت زیادہ مل رہا ہے۔ جب میں روڈ پہ ہوتی ہوں، جب میں فیلڈ میں ہوتی ہوں، میں شاید پہلی فیلڈ میں کام کرنے والی عورت ہوں پشاور میں، کے پی میں، تو لوگوں کا جو رسپانس مجھے ملتا ہے، یقین کریں وہ مجھے اتنا اندر سے خوشی ملتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں رہوں ادھر ہی کروں۔ حالانکہ میرے ان لاز جو ہے وہ پنجاب سے ہیں، اور مطلب 2-3 دفعہ میں ادھر لاہور شیخوپورہ رہی ہوں ڈیپوٹیشن پہ، لیکن جو میں کے پی میں سرو کر رہی ہوں تو اس سے مجھے دل کی اندر کی خوشی ملتی ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا جو پیار تو آپ کو ملے، جرمانے کم ہو جائیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب میں جرمانہ کرتی ہوں مجھے بڑی خوشی سے لوگ پے کرتے ہیں، اور بڑی مطلب الٹا سلوٹ بھی کرتے ہیں، اور بڑا اچھا رسپانس۔ اچھا، ایک مہینے میں کیا تبدیلی آپ نے محسوس کی، یا جو خود آتی ہیں اور ٹریفک کے معاملات کو دیکھتی ہیں، خاص طور پہ اتنے رش میں، وہ خاص حیات آباد اور یہ علاقے آپ کے پاس ہیں؟ جی بالکل، حیات آباد اور ٹاؤن کا جو ایریا ہے، یہ ٹریفک میں جو ہے وہ آپ تھوڑا چیلنج والی جگہ ہے۔ تو ٹاؤن میں ہمیشہ ہی بہت مطلب جیمنگ بھی ہوتی ہے اور پرابلمز بھی ہوتی ہے، اور یہ جو تکال والے روڈز ہیں ان کی وجہ سے بھی تھوڑی سی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن میں وہ ایس پی ہوں کہ میں خود روڈ پہ کھڑی ہوتی ہوں، اور میں خود اپنے ہاتھ سے جیمنگ کو بھی ختم کرتی ہوں، اور اپنا ٹریفک جو ہمارے جو کانسٹیبل ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو کے میں کرتی ہوں کام اپنا۔ پشاور میں بنیادی کیا خرابیاں ہیں ٹریفک کی؟ خرابیاں تو وہی بات آتی ہے انجینئرنگ کی، کہ جو ہمارے روڈز ہیں یا تو بہت کافی جگہوں سے نیرو ہے، اور جو رش ہے گاڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہے ان کی تعداد۔ تو لیکن اس کے علاوہ جو ہے ٹاؤن پہ میں مطلب یہ تو میں خود آبزرو کر کے بتا رہی ہوں آپ کو کہ بہت ساری جگہوں سے روڈ ٹوٹے ہوئے، اور مطلب کافی جگہوں سے وہ گڑھے بھی کھلے ہوئے، اور اس طرح سے پرابلمس ہے۔ تو وہ ظاہر ہے ہم ایک اپنا کانسٹیبل کھڑا کرتے ہیں کہ یہ جگہ یہ ہول ہے، کوئی گر نہ جائے اس میں، تو آٹومیٹکلی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ٹریفک پولیس ذمہ دار ہے؟ بالکل بھی نہیں، انجینئرنگ ٹریفک پولیس والوں کا کام نہیں ہے، لیکن انلکلی وہ ہم ہی کر رہے ہیں۔ ہم آگے بات پہنچاتے ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب نہیں ہوتا، وہ پھر ہم وہ کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کر لیتے ہیں، کوئی کنسٹرکشن والے کو ریکویسٹ کر کے۔ یہ بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہے یا پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جو آئیڈیا آپ ان کو دیں اس کے اوپر وہ عمل درآمد کریں، اور ٹریفک کا جو فلو ہے وہ پھر صحیح رہے۔ بالکل صحیح، ان کی ذمہ داری ہے، اور کر بھی رہے ہیں، میں ان کو بھی بلیم نہیں کرتی، لیکن وہ اتنا سلو پروسیس ہوتا ہے کہ کافی زیادہ ہمیں ادھر روڈ پہ پرابلمز ہوتے ہیں۔ اب جو تکال والی جگہ ہے جدھر سے روڈ بالکل نیرو ہے، جب بارش ہوتی ہے تو اتنا پانی ادھر آتا ہے کہ بالکل بھی نہ مطلب 10 بندے ہم ایک پوائنٹ پہ کھڑے کریں تو بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ خاص طور پہ ہم اویئرنیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹریفک پولیس کے بارے میں آج کل میں جو سن رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں مختلف سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ لوگ اویئرنیس پہ بڑا بلیو رکھتے ہیں، اور اویئرنیس کے لیے بہت سے اقدامات بھی آپ کر رہے ہیں، تو کیا اس کے کوئی حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں؟
جی بالکل, کافی جگہوں پہ اویئرنیس کی بہت زیادہ ہمیں پازیٹیو رسپانس آ رہی ہے. جیسے جدھر ہم یہ کہیں کہ اسٹوڈنٹس بڑے ہیں یا پھر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جس سائڈ پہ, جیسے حیدرآباد ٹاؤن, کینٹ وغیرہ ہے, ادھر ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. انلیکلی جو یہ چرسدہ روڈ اور دلزاک روڈ اور یہ جگہ ہیں, اس پہ اتنی اچھی رسپانس نہیں مل رہی, پر جس طرح ہم کوشش اپنے لگے ہوئے ہیں جو تبلیغی جماعت والوں کی طرح بار بار آپ ایک چیز دہراؤ, بار بار دہراؤ, تو اس کا آٹومیٹکلی کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہی ہے. اس کے لیے ہم نے پھر یہ کام شروع کیا, کیونکہ ڈرائیورس کو سمجھانا, جو روڈ یوزرز ہیں وہ والے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ بڑا مشکل ہے. پمفلٹ دو اس کو سمجھ نہیں آتی, یا یوں کہو کہ ہر بندہ آج کل اتنی پریشانی میں ہے, اتنی غربت اور اس کی میں پسا ہوا ہے کہ وہ ان میں برداشت بھی ختم ہوا ہے, تو وہ بات سنتے بھی نہیں. اگر ہم سمجھاتے بھی ہے, کہتے ہیں ٹائم ضائع تو کبھی کبھی ایموشنل بلیک میل بھی تو کرتے ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم خودکشی کر لیں گے. ہم بالکل کرتے ہیں, لیکن مردوں کے جب ہمارے جو میل ہے ٹریفک والے, ان کے سامنے تو بڑے ڈرامے ہوتے ہیں. ان کو جب وہ چلان کرتے کہتے ہیں ہم تو خودکشی کرتے ہیں, اور باقاعدہ وہ روڈ پہ لیٹ جاتے ہیں کہ میں خودکشی کر رہا ہوں, آپ نے مجھے چلان کیا. ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے جو آج کل کی مہنگائی ہے اور اس میں پھنسے ہوئے اور رل گئے ہیں. لیکن ہم بھی بے گناہ ہیں, مطلب ہم بھی, ہمارے پاس جب دوسری آپشن نہیں ہوتی باقی, جیسے اب ہیلمٹ کی آپ مثال لو, 2 سال 3 سال سے میں ہیلمٹ پہنو کر کے ہر جگہ سے اسٹوڈنٹس کے پاس جا کے, اکیڈمیز جا کے ان کو سمجھاتی رہی, تو اتنا اس کا خاطر خواہ نتائج نہیں ہمیں سامنے آئے. لیکن ہیلمٹ ہے بہت ضروری. دیکھیں یہ تو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے موٹر سائیکل چلانے والے کی, اپنی زندگی بچانے کے لیے کہ ہیلمٹ پہنے. تو یہ سمجھانا پڑتا ہے نا ہمیں, اور اسٹوڈنٹ سمجھ جاتے ہیں. اس کی بہت اچھی ہماری یہ ہے کہ جب ہم اکیڈمیز جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اور وہ جو ایک گیپ ہوتا ہے, جیسے ٹریفک والوں سے یا پولیس والوں سے نفرت, اور وہ چیز ختم ہو رہی ہے. مطلب اسٹوڈنٹس ہمیں بہت زیادہ اچھا رسپانس. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی خواتین اگر آ جائیں ٹریفک میں تو زیادہ ہم لوگوں کو سمجھا سکیں گے؟ بالکل. اچھا, خواتین کا پولیس میں آنے سے جو خواتین, جب ہم اکیڈمیز لڑکیوں کی کالج وغیرہ جاتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ اچھی ہمیں رسپانس ملتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں. اچھا, میں جو ایموشنل بلیک میل کی بات کر رہا تھا نا, آپ بھی تو بلیک میلر ہیں, آپ نے اپنے والد کو بلیک میل کر دیا. ہاں, لیکن وہ پازیٹیو بلیک میلنگ تھی. نہیں, وہ تو بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ کیا بلیک میلنگ کی آپ نے. وہ ایسا تھا, جب پولیس میں, مطلب میرے ابو ڈاکٹر تھے تو چاہتے تھے میں میڈیکل سائڈ پہ آؤں. میرے انکل اللہ بخشے ان کو, وہ میرا مینٹور بھی تھا اور ایک گریٹ انسان بھی تھے, تو وہ چاہتے تھے میں وکیل بنوں, اور مجھے وکیل بننے کا شوق بھی بڑا تھا فلمیں وغیرہ دیکھ کے. تو لیکن ہوا ایسا کہ اچانک یہ PSI کا ٹیسٹ اور یہ آ گیا, تو میں نے اس وقت FA کا ایگزام دیا تھا. مطلب بالکل کوئی چانس ہی نہیں تھا جاب کا, اور نہ ہمیں ضرورت تھی جاب کی, نہ کوئی اس طرح کا تھا. لیکن آپ اس کو بائی ایکسیڈنٹ کہو کہ میں آ گئی. تو جب میں اس میں سلیکشن ہو گئی تو پھر میں نے کہا اب اگر میں اتنی ٹیلنٹڈ ہوں کہ میں اس ایج میں سلیکٹ ہو گئی ہوں, اور جو کافی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ رہ گئے, تو پھر تو مجھے آنے چاہیے. چلیں, آن دا لائٹر نوٹ یہ بھی پتہ چل گیا کہ پازیٹیو تھا اور آپ نے پھر پولیس کو جوائن کیا. لیکن آپ وکالت بھی کرتی ہیں یا نہیں, آپ کیونکہ آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا؟ پولیٹیکل سائنس میں نے ماسٹرز کیا اور ساتھ LLB کی ہے. وکالت کا مجھے شوق ضرور ہے, لیکن پھر جب میں نے وکالت کمپلیٹ کی تو وہ مجھے ادھر سے اتنا ٹائم پھر پولیس میں رہی ہوں, اور پھر میں سمجھ رہی تھی, اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو میری سوچ تھی وکیل بننے کے لیے کہ کسی ایسے بندی کی میں ہیلپ کروں. جب میں فلمیں دیکھتی تھی نا کسی مظلوم کی ہیلپ کرنا, تو وہ جذبہ میں جب دیکھ رہی تھی پولیس میں, تو ادھر تو کبھی کبھار ملتے, پولیس میں تو روز کی بات ہے. تو وہ چیز مجھے ادھر زیادہ سوٹیبل لگی, اور الحمدللہ آج تک آپ کہتے ہیں ٹریفک پولیس میں رہنے کا مقصد ہی میرا یہ ہے, زیادہ میں ٹریفک میں رہی ہوں کہ ادھر بہت زیادہ, مطلب چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ حل ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کی دعائیں مل جاتی ہیں, اور اندر سے اپنی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, ایک خوشی ہوتی ہے. آپ بھی پولیس میں, آپ کے میاں بھی پولیس میں, تو بڑا مشکل نہیں ہو جاتا دونوں آپ پولیس میں آپ ہوں؟
مشکل تو بچوں کے لیے بہت بڑا مطلب لاس ہو رہا ہے، ان کا سفر ہو رہے ہیں بیچارے، مطلب ان کو ٹائم نہ میں دے وہ تو بالکل نہیں دے سکتے، لیکن میں مطلب کتنا بھی کوشش کروں تو مطلب ہماری جاب ہے صبح سے لے کر رات 10 بجے، پھر بعض اوقات 2 بجے، رات 1 بجے، اور نارملی 11-12 بج جاتے ہیں، اور صبح صبح اٹھنا، اور یہ مطلب بچوں کو وہ ٹائم میں نہیں دے سکتی. لیکن یہ میری کوشش ہوتی ہے اسٹارٹ سے کہ میں بچوں کو جب ایک ویکینڈ میرا آتا ہے تو اس پہ میں فل ٹائم مطلب اس کو وہ اسٹینڈرڈ ٹائم دوں، اور ان کو اپنے ساتھ لگا کے اگر وہ کہتے ہیں میں نے ناران جانے تو میں ناران لے جاتی ہوں، اگر وہ کہتے ہیں میرے جتنا پاسبل ہوتا ہے میرا، ابھی میرا بیٹا بہت زیادہ کہہ رہے ہیں میں نے چائنا جانا ہے تو وہ میں کرتی ہوں. پھر میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ایک دن ان کو میں دیتی ہوں وہ ٹوٹلی ان کی مرضی سے. ایک جذبہ ہے آپ میں خدمت کا، اور آپ کی کوشش ہے، اور ہمیں فخر خیبر پختونخوا پولیس پر تو اس لیے ہے کہ ہماری پولیس نے جو قربانیاں دیں دہشت گردی کے خلاف، اس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی. اور پھر خاص طور پہ خواتین کا، پولیس میں خواتین نے بھی قربانیاں دیں دہشت گردی کے دوران میں، اور آج کل 5 آفیسرز جو ہیں وہ خواتین ہیں. ہمیں امید ہے کہ خواتین کی اور بھی تعداد آئے گی اور اس میں اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں. میں صرف ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کے لیے عام لوگوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہم ہمیشہ ٹریفک وارڈن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن ٹریفک وارڈن اتنا ذمہ دار نہیں ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی پشاور کے لوگوں کو خاص طور جی ٹریفک کی سب سے پہلے میں جب جاتی ہوں ہر جگہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم کسی بھی سویلائزڈ کنٹری کی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ٹریفک سسٹم ہے اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا سویلائزڈ ہیں. تو سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹریفک کے جو رولز ہے وہ فالو کرے، اور اگر وہ فالو کریں گے اس میں یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ٹریفک وارڈن نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے ادھر سے ٹرن نہیں لینا تو اب تو میں نے لینا ہی ہے، مطلب میں کیوں اس کی بات مانوں. وہ تھوڑا سا ایک ہے، اب ہم نے کافی یہ گیپ ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک ہے. تو اچھا جو چھوٹے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کافی یہ اویئرنیس آ گئی کہ یار یہ ہمارے لیے کڑے ہیں اور ہمارا اچھا بتا رہے ہیں کہ اگر آپ سیٹ بیلٹ باندھو یا اگر آپ ہیلمٹ پہنو تو ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا اسپیڈ نہ زیادہ رکھو. لیکن جو روڈ یوزرز ہے جیسے ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے، رکشا ڈرائیور اسپیشلی میں کہتی ہوں، وہ لوگ بالکل بھی کوآپریشن نہیں کرتے، اور ان میں کافی جو انڈر ایج بچے ہوتے ہیں کافی زیادہ جگہوں پر ہم ان کے خلاف کارروائی کر لیتے ہیں، کافی جگہوں پہ ہم پراپر کارروائی نہیں کرتے کہ کسی کی زندگی خراب نہ ہو. اگر ہم کسی پہ FIR کریں تو ہم پراپر جو دوسرا طریقہ ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں، ان کے والدین کو بلا کر وہ. لیکن انلکلی ٹریفک کہ جو وارڈن ہے، ٹریفک کا جو سٹاف ہے، ان کے ساتھ تعاون نہیں ہو رہا. تو اگر یہ تعاون کرے تو انشاءاللہ بہترین آپ کا ایک سسٹم پہلے سے کافی بہتر ہوا بھی ہے پشاور ٹریفک، لیکن مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ شازیہ شاہد، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور ہم نے نہ صرف یہ کہ ٹریفک کے حوالے سے بات چیت کی بلکہ آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. گفتگو کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تھینک یو.